बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल आसिम मुनीर के खिताब से बात शुरू करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। जनरल आसिम मुनीर का ये खिताब जो उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से किया, कुछ लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि कहा जाने लगा है कि शहबाज शरीफ और जैसे सियासतदानों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये ज़िंदा लाशें हैं, इनको दफना दिया जाए, ठिकाने लगा दिया जाए और आर्मी चीफ आजकल की एस्टेब्लिशमेंट वो मामलात को ख़ुद संभाल ले। ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और जनरल आसिम मुनीर को इस खिताब ने एक ही दिन में, एक ही वक्त में, चंद लम्हों में उनकी शोहरत को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। किन लोगों की नज़र में, क्या सारे पाकिस्तानियों की नज़र में, उनमें से तहरीक इंसाफ के सारे लोगों को एक तरफ रख दें तो बाकी मुस्लिम लीग नून के चंद एक पीपल्स पार्टी के और से भी कम लोग हैं जो जनरल आसिम मुनीर को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करते। तो बाकी के लोग जो हैं वो सारे के सारे यक जुबान होकर कह रहे हैं कि इन सियासतदानों की ज़रूरत नहीं है। जनरल आसिम मुनीर साहब आए, एस्टेब्लिशमेंट आए जब उन्होंने सारा कुछ करना है। और शहबाज शरीफ साहब भी अब यही तारीफ़ करते हैं कि एक बंदा है जिसने हमें ऊपर ले जाने में किरदार अदा किया है। एक प्रोग्राम में देख रहा था, उसमें इस पर खुलकर बात की गई है। शाहिद कामरान वैसे तो वो भी चापलूसी में अपनी हदें क्रॉस कर जाते हैं। उनका प्रोग्राम था, उसमें आबद शेर अली थे, उसमें मजहर अब्बास थे और उसमें साथ बैठे हुए थे फैसल वावडा। तो फैसल वावडा की तरफ से सबसे ज़्यादा इस मामले को उठाया गया। मजहर अब्बास की तरफ से भी कहा गया कि अगर सारा कुछ एक बंदे ने करना है, एक अदारे ने करना है तो वही फिर आ जाएं। तो आबद शेर अली की तरफ से तो ऐसी हमायत नहीं की गई, लेकिन कामरान शाहिद की तरफ से खुलकर कह दिया गया कि बिल्कुल जब सारा कुछ इन्होंने करना है। शहबाज शरीफ भी कहते हैं कि हाँ, आर्मी चीफ ही सारा कुछ कर रहे हैं, वो इकानमी को बेहतर कर रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ भी पाक फौज ही जंग लड़ रही है। इसके साथ साथ बैरून मुमालिक के साथ जो तल्लुकात हैं, खारजा पॉलिसी भी आर्मी चीफ और फौज आगे चला रही है, तो फिर इनकी क्या ज़रूरत है, इनको घर भेज दिया जाए। तो कामरान शाहिद की तरफ से गो कि उनको कहा जाता है कि ये भी उनके बंदे उनके कहने पर काम करते हैं। उनकी तरफ से एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की गई है, हो सकता है इस पर उनकी गिरफ्त हो जाए। उनकी तरफ से कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब अगर कहते हैं कि आर्मी चीफ का बहुत बड़ा विजन है, आर्मी चीफ की वजह से हमें कामयाबी हासिल हो रही है, वो कहते हैं कि ये जनरल आसिम मुनीर की विजन की बात नहीं कर रहे, उनकी बसीरत की बात नहीं कर रहे, बल्कि शहबाज शरीफ साहब अपनी फितरत के मुताबिक, अपनी आदत के मुताबिक कोई भी आर्मी चीफ होता इन्होंने यही कहना था, क्योंकि इनकी अपनी एक आदत है, अपनी एक फितरत है, अपना एक नज़रिया है, अपना एक फ़लसफ़ा है, उसके मुताबिक इन्होंने यही कुछ कहना था। कोई भी आर्मी चीफ होता, ये होता या कोई और होता, तो शहबाज शरीफ साहब उनकी बसीरत की बात नहीं कर रहे बल्कि अपने अंदर की बात कर रहे हैं। मामला हमने शुरू किया था कि आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अगले व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे कि कामरान शाहिद की तरफ से क्या कहा गया, फैसल वावडा ने क्या कहा, मजहर अब्बास ने क्या कहा, और ये तीन तो मुतफिक थे कि सियासतदान वाकई लाशें बन चुकी हैं, इनको ठिकाने लगाया जाए और आ जाएं, वही आ जाएं जो पीछे बैठ के सारा कुछ कर रहे हैं। तो अगली खबर की तरफ चलते हैं। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की उनकी किसान कश नहीं बल्कि कुछ किसानों को कुचलने वाली पॉलिसियां जारी हैं। किसानों की तरफ से मुतालबा किया गया कि 4000 रुपये गंदम की कीमत नई निकाली जाए, रखी जाए। इस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कुछ लोगों को उम्मीद थी कि वो आज ऐलान करेंगी, लेकिन उनकी तरफ से एक और पैकेज का ऐलान कर दिया गया जिसमें गंदम की कहीं भी कीमत नजर नहीं आ रही। इनके एक तर्जमान है मोहतरमा सलमा भट्ट साहिबा, उनकी तरफ से एक इंटरव्यू सामने आया। उन्होंने कहा कि इन किसानों को आदत पड़ गई थी मुनाफे की, 100% मुनाफे की। वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत से, पहली हुकूमत की तरफ से, यानी इमरान खान की हुकूमत की तरफ से 3900 रुपये कीमत मुकर्रर कर दी गई थी, 2200 से 3900 रुपये, और इस हुकूमत की तरफ से भी 3900 रुपये ही कीमत मुकर्रर की गई थी। लेकिन वो कहती हैं कि पिछली हुकूमत की तरफ से 100% मुनाफा किसानों को दे दिया गया, लेकिन किसानों को जब असल कीमत मिली, असल कीमत उनकी नज़र में 2200 रुपये मन है, वो मिली, तो फिर किसानों ने, क्योंकि उनको 100% मुनाफा नहीं हुआ, उन्होंने वावेला करना शुरू कर दिया। इसी पर ये मोहतरमा डटी हुई है कि किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है, उनको मुनाफा हो रहा है, 100% नहीं बल्कि अभी 20-25-30% मुनाफा हो रहा है। वो चूंकि आदी हो गए हैं 100% मुनाफे के, इसलिए वो बातें कर रही हैं। तो नाजरीन, क्या इसमें कोई सदाकत है? बिल्कुल भी सदाकत नहीं है, झूठ है, सरासर झूठ है। किसानों को 100% नहीं बल्कि थोड़ा सा मुनाफा मिलता है। तो जब इसी हुकूमत की तरफ से 3900 रुपये कीमत को बरकरार रखा गया, लेकिन किसानों से गंदम नहीं खरीदी गई, तो किसान मजबूर हो गए 2600 रुपये, 2800 रुपये, और कहीं पे 2000 रुपये भी किसानों की तरफ से गंदम बेची गई। तो किसानों का दिवालिया हो गया। और इन मोहतरमा की तरफ से
کہا گیا ہے کہ کسانوں کی تعداد پنجاب میں 4, 5 یا 6 ہزار ہے. پورے پنجاب میں دیہات ہیں 24,000 سے زیادہ اور ان کی نظر میں یہ ہے کہ 5,000 یا 6,000 کسانوں کی تعداد ہے. تو گویا ان کی نظر میں یہ ہے کہ اتنے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی سراسر جھوٹ ہے, پراپیگنڈا ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کتنے ارب کا پیکج دیا گیا وہ آپ کے سامنے ایک پیکج کی صورت میں ہم رکھ دیتے ہیں. خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. خبر دینے والے نے چک کے رکھا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں گندم کے کاشتکاروں کے لیے صوبے کی تاریخ کا پہلا منفرد, بہترین اور بے مثال پیکج کا اعلان کر دیا ہے. گندم کے 5.5 لاکھ کاشتکاروں کو براہ راست گندم سپورٹ فنڈ کے تحت 15 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی ہے. گندم کی قیمت کیا مقرر کی گئی ہے؟ بالکل خاموشی. کاشتکاروں کو کسان کارڈ کے ذریعے ڈائریکٹ فنانشل سپورٹ دی جائے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے رواں سال گندم کے کاشتکاروں کے لیے آبیانہ فکس ٹیکس میں چھوٹ کا بھی اعلان کیا ہے. پیکج کے تحت گندم کو موسمی اثرات اور کسانوں کو مارکیٹ کے دباؤ سے محفوظ رکھنے کے لیے 4 ماہ مفت سٹوریج کی سہولت فراہم کی جائے گی اور اس کے بعد پھر کیا کرایہ وصول کرنا شروع کر دیا جائے گا. الیکٹرک ویئر ہاؤسنگ ری سیٹ سسٹم کے نفاذ کا فیصلہ کیا گیا ہے. EWR سسٹم کے تحت گندم سٹور کرنے والے کاشتکاروں کو الیکٹرانک چٹ رسید ملے گی. 24 گھنٹے کے اندر چیک کی مانند یہ چٹ رسید بینک کو دے کر ٹوٹل لاگت کا 70% تک قرضہ لیا جا سکے گا. یہ قرضہ لیں تاکہ آپ کی نسلیں بھی آگے جا کر قرضہ اتارتی رہیں. ہم اس سے پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک ترجمان ہے سلما بٹ. ان کی طرف سے یہ بھی فلسفہ سامنے لایا گیا کہ کسان صرف گندم ہی نہیں اٹھاتا بلکہ گندم کی گہائی کے موقع پر بھوسا بھی نکلتا ہے اور چیزیں بھی نکلتی ہیں. تو اس بی بی کو پھر بھوسے کے بارے میں بتا دیا جائے. آج کل گندم سے بھوسا نہیں نکلتا, توڑ جس کو کہتے ہیں, کیونکہ وہ وہیں پہ جیسے جیسے گندم کی کٹائی ہو رہی ہے وہ کھیت میں ہی بکھرتی چلی جاتی ہے. بہرحال بھوسا بھی کوئی کسان نکال لیتے ہیں اپنے جانوروں کی خوراک کے لیے, تو وہ کتنا مہنگا بکتا ہوگا ان بی بی سے پوچھ لینا چاہیے. ان کو تو پھوس گرنے پر بھی لگا دینا چاہیے. پھوس کہتے ہیں گوبر کو, جو جانوروں کا گوبر ہے اس سے بھی پاتھیاں تھاپیاں بنتی ہیں, ایندھن بنتا ہے. تو یہ میڈم اس کا بھی حساب کتاب رکھیں تو یہ کسانوں کو ارب پتی ثابت کر سکتی ہیں. تو جی یہ آپ کے سامنے رکھ دیا مریم نواز شریف صاحبہ نے. گندم کی قیمت زیادہ نہیں کی. پیکج سے کسان کو بالکل فائدہ ہوگا, لیکن گندم کی قیمت جب ان کو اپنی فصل کی قیمت نہیں ملے گی تو اس کو دیوالیے سے بچانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. پہلے ہی کسان قرضے کے تلے دبے ہوئے ہیں, تو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ان کو مزید قرضہ دینے کی بھی پیشکش کی گئی ہے. اور قرضہ لو اور سود چڑھا اور پھر اتارتے رہو. اگر کسان کو آپ اس کی فصل کی قیمت بہتر دے دیتے ہیں تو اس کو کسی قرض کی ضرورت نہیں رہے گی. اس حکومت کی بھی سرپرستی کی اس کو ضرورت نہیں رہے گی. اس کو بس گندم کی قیمت بہتر دے دی جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسان کو اس کی فصل کی قیمت بھی مل جائے, آٹا بھی مہنگا نہ ہو, تو اس کے لیے پھر آپ کو سبسڈی دینی ہوگی. تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ سبسڈی دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس جب اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ اپنے پارلیمنٹرین کے لیے, اپنے وزراء کے لیے, اپنے حکام کے لیے تنخواہیں اتنی زیادہ کر سکتے ہیں, تو کسانوں کے لیے بھی آپ, عام آدمی کے لیے بھی آپ ریلیف نکال سکتے ہیں. سستا آٹا اس کو دے سکتے ہیں. کسان کو گندم کی قیمت ادا کر کے جو اس کی فصل کی قیمت بنتی ہے اس کے بعد آپ پھر سبسڈی دے دیں, کیونکہ آپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. آپ کی گاڑیوں کے ٹائر کتنے کروڑ کے آتے ہیں, کتنے کروڑ کا ہیلی کاپٹر آتا ہے, کتنے کروڑ کا وہ جہاز کی مینٹیننس ہوتی ہے جس پر ہمارے حکام سفر کرتے ہیں, ہمارے حاکم سفر کرتے ہیں. خواجہ آصف کی طرف سے لندن میں جا کر شیخیاں بگاری جا رہی ہیں اور شوخیاں بھی مار رہے ہیں. ان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان تحریک انصاف یہ شوخیاں مار رہے تھے, شیخیاں بگار رہے تھے کہ بیرون ملک جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریمیٹنس پاکستان میں نہ بھیجیں, اور ان پاکستانیوں کی طرف سے ایک بھی ان کی نہیں سنی گئی. انہوں نے پہلے سے کہیں زیادہ ریمیٹنس بھیج دی ہیں. یہی بات شہباز شریف صاحب بھی کر رہے تھے. تو شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے تھے کہ مارچ میں تو بہت زیادہ ریمیٹنسز آئی ہیں, 4.1 ارب ڈالر کی وہ کہتے ہیں کہ ریمیٹنسز ایک مہینے میں آئی ہیں. بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ بھی اندازہ کیا جائے کہ گزشتہ 2 سال میں کتنے لاکھ پاکستانی پاکستان سے چلے گئے ہیں, تو ریمیٹنسز تو زیادہ ہونی تھی. تو باقی خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے خبر یہ دی گئی ہے کہ خواجہ آصف صاحب میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے, ان سے ملنے کے لیے لندن گئے ہیں, تو وہاں بھی بیٹھ کے یہ ایسی شیخیاں مار رہے ہیں, شوخیاں بھگے رہے ہیں. تو میاں نواز شریف سے خواجہ آصف کی
اتنے زیادہ اداس ہو گئے تھے. یہ ہے وزیر دفاع پاکستان کے, اور یہ وہی وزیر دفاع ہیں پاکستان میں بھی یہ وزیر دفاع تھے, اور دبئی میں بھی یہ نوکری کرتے تھے. جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں وزیر اعظم تھے اور اپنے بیٹے کی کمپنی میں دبئی میں ملازمت بھی کرتے تھے. خواجہ آصف صاحب 3 دن ہوئے میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان سے گئے ہوئے. ان کو ملنے کے لیے سرکاری خرچے پر ہو سکتا ہے کہ وزارت دفاع کا طیارہ بھی اپنے ساتھ لے گئے ہوں. اس حوالے سے بہرحال کوئی خبر پکی خبر نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب وہاں پہ جا کے شیخیاں بگیر رہے ہیں اور شوخیاں مار رہے ہیں. اپنے دشمن کو جس کو قید رکھا گیا ہے, جس کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے, اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں وہاں پہ جا کے کر رہے ہیں. اور ادھر تارڑ صاحب کی طرف سے کہا, عطا تارڑ, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان تو جیل میں موجیں کر رہے ہیں, عمران خان تو جیل میں چھٹیاں منا رہے ہیں, تو پھر ان تارڑ صاحب کو بھی کیا چھٹیاں منانے کے لیے, ایسی موج مستی کرنے کے لیے جیل میں نہ بھیج دیا جائے؟ اپنی باری آتی ہے جب جیل میں یہ لوگ جاتے ہیں تو واویلا شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے ہم مر گئے, ہمیں جلدی سے نکالو, سرور پہلے بھیج دو, ہمیں لیٹ ڈاؤن ہو گئے ہیں, ہمیں لندن بھیج دو. اور جب عمران خان کی بات آتی ہے پھر ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو چھٹیاں منا رہے ہیں, تو آپ بھی میرے بھائی جیل میں جائیں, چھٹیاں منائیں, آپ کیوں پاکستان سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں؟ باقی چند روز قبل, اتنے روز قبل بھی نہیں بلکہ 3-4 روز پہلے کی بات ہے کہ پاکستان کے بہت سے شہروں میں زلزلہ آیا تھا. اس کا مرکز نورستان تھا, افغانستان, لیکن پاکستان میں بھی اس کی شدت محسوس کی گئی. تو بتایا جا رہا تھا کہ 5 کچھ کا یہ زلزلہ تھا, اس لیے اتنا زیادہ نقصان دہ ثابت نہیں ہوا. لاہور میں بھی, اسلام آباد میں بھی, راولپنڈی میں بھی, اس طرح کے شہروں میں اور دیگر ممالک میں بھی یہ زلزلہ محسوس کیا گیا تھا. اور جو کچھ اسلام آباد میں کل ہوا, جس طرح سے طوفانی بارش ہوئی ہے اور اولے پڑے ہیں, زالے پڑے ہیں, انہوں نے کئی گاڑیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. بڑے بڑے زالے تھے, بڑے بڑے اولے تھے. ظاہر ہے گاڑیوں کے, نئی گاڑیاں, پرانی گاڑیاں اور جدید گاڑیاں اور مضبوط گاڑیاں, سب کو ایک ہی طرح سے ان زالوں نے بچھا کے رکھ دیا. بمپر ٹوٹ گئے, چھتوں کو بھی نقصان پہنچا, شیشے بھی ٹوٹ گئے. تو جو باہر کھڑی تھی گاڑیاں, ان کو ظاہر ہے انہیں کو نقصان پہنچنا تھا. کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. کچھ لوگوں کی طرف سے ایسے کام کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہے. تو ویسے ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل ایسا ہوگا کہ ہمارے گناہ ایسے ہیں, ہمارے کام ایسے ہیں, ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس پر گرفت ضرور ہو جاتی ہے. لیکن اس طرح کے طوفان جو آتے ہیں, اس پر یہ کہنا میرا خیال ہے کہ زیادہ درست نہیں ہے کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اعمال تو ہمیں سے چند ایک کوئی ہوں گے, لیکن وہ جو تباہی ہوئی ہے, بربادی ہوئی ہے, ہر شخص کی ہوئی ہے, غریب کی ہوئی ہے, امیر کی ہوئی ہے. امیر کے پاس اگر 3 کروڑ, 4 کروڑ, 5 کروڑ یا 10 کروڑ کی گاڑی ہے یا 3-4 لاکھ روپے کی گاڑی ہے, وہ اپنی گاڑی آسانی کے ساتھ ریپیئر کر سکتا ہے. جو کروڑوں کی گاڑی خرید سکتا ہے وہ ریپیئر بھی کروا سکتا ہے. لیکن ایک غریب جس کی ریڑھی ٹوٹ جاتی ہے, اس کے لیے اگلے روز اپنی ریڑھی پر سامان لے جانے کے لیے ایک تو مرمت کے پیسے نہیں ہوتے اس کے پاس, اگر دہاڑی مار جائے تو اگلے روز خریداری کے پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہوتے, کیونکہ ایک روز پہلے کے پیسے وہ اپنے بچوں کی روٹی روزے کے لیے خرچ کر چکا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے معاملات ہیں جن پر ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے اور ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل ہو رہا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پرانی امتوں پر ان کے گناہوں پر عذاب نازل ہوتا تھا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ایسا نہیں ہے. ہمارا حساب کتاب ہونا ہے آگے جا کے. تو باقی اللہ تعالیٰ ایسی قدرتی آفات سے ہمیں محفوظ رکھے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.